السلام علیکم۔ شرم و حیا، عفت و پاکیزگی ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے اور حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو۔ یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ حیا نہیں جس میں اسے بے حیا کہتے ہیں، عورت ہو یا مرد اسے سب ہی برا کہتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام اور حیا کا آپس میں ایسا تعلق ہے جس طرح جسم کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائیوں پر روک لگانے والا نہیں۔ حیا ایک ایسا نور ہے جو انسان کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ بے حیائی ہر شے کو داغدار بنا دیتی ہے اور شرم و حیا اسے زینت عطا کرتی ہے۔ حیا تمام شرافتوں کی سرتاج ہے۔ حیا برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ حیا پاک دامنی کا سبب بنتی ہے۔ پیارے دوستو، حیا ایمان کا جزو ہے اور ایمان کا مقام بہشت ہے۔ بے حیائی ظلم و جفا کا حصہ ہے اور ظلم و جفا کا مقام جہنم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ حیا کو متاثر کرنے والے تمام عوامل سے دور رہا جائے۔ شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کی بھرپور جد و جہد کی جائے اور اپنی ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اور آخر میں اس شعر سے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ابن آدم ہو یا ہو بنت حوا، اصول قرآن سب کے لیے ہی ایک ہے۔ کریں گے جہاں میں جو خدا کی اطاعت، کریں گے جہاں میں جو خدا کی اطاعت، وہی انسان بس نیک ہے، وہی انسان بس نیک ہے۔